بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ تمام احباب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو خیر و عافیت والی لمبی صحت سلامتی والی زندگی عطا فرمائے۔ سامعین محترم، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک وظیفہ بتائیں گے جو آج کے اس دور میں ہر انسان کی ضرورت ہے، چاہے وہ مرد ہو، عورت ہو، بچہ ہو، بوڑھا ہو، جوان ہو۔ یہ وظیفہ ہر اس بندے کی ضرورت ہے جس کو بھی کسی بھی وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے۔ تھکاوٹ عورت کو بھی ہوتی ہے، مرد کو بھی ہوتی ہے، بچوں کو بھی ہو جاتی ہے، بوڑھوں کو بھی ہوتی ہے، جوانوں کو بھی ہوتی ہے۔ اور یہ وظیفہ جو میں آپ احباب کے گوش گزار کرنے والا ہوں، یہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا وظیفہ ہے۔ سامعین محترم، اگر آپ اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور اسی طرح کی مزید معلوماتی ویڈیوز آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے اس گھنٹی کے نشان پر ضرور کلک کیجئے تاکہ آنے والی مزید ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ کو ملتا رہے۔ ناظرین محترم، ہم جو وظیفہ آپ کو بتانے جا رہے ہیں یہ تھکاوٹ کو ختم کرنے کے لیے، سستی کو ختم کرنے کے لیے یہ وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کسی عام بندے کا بتایا ہوا وظیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ وظیفہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی پیاری بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کو بتایا ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس حدیث پاک کے راوی ہیں، وہ خود اس حدیث پاک کو بیان کرتے ہیں۔ یہ واقعہ بھی آپ تمام احباب کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں، اور وہ وظیفہ بھی اسی کے اندر آپ کو بتا دیا جائے گا کہ وہ وظیفہ آپ نے کس طرح سے کرنا ہے کہ آپ کے دن بھر کی تھکن ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گی، اور اس وظیفے کے اور بھی کئی اس کے فوائد و ثمرات ہیں جو ہم آپ تمام احباب کے گوش گزار کرنا چاہتے ہیں۔ اختصار کے ساتھ عرض کرتا چلوں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کچھ غلام آئے، کچھ لونڈیاں آئیں، تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ فاطمہ، آپ دن بھر کام کر کر کے تھک جاتی ہیں، جائیں اپنے بابا جان کے پاس اور عرض کریں کہ ہمیں بھی ایک غلام عنایت کر دیں یا ایک لونڈی ہمیں بھی دے دیں۔ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم سے ملاقات نہ ہو سکی کیونکہ آپ کے پاس اور بھی بہت سے مہمان تھے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے بعد میں حضرت فاطمہ سے خود ملاقات کی اور پوچھا کہ بیٹی، تم میرے پاس آئی تھی، کیا وجہ تھی، کیوں آئی ہو؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ خود بیان کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ حیا کی وجہ سے اپنے باپ کے سامنے، اپنے والد کے سامنے کچھ نہ بول سکیں۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت فاطمہ دن بار کام کاج کر کے تھک جاتی ہیں، لہٰذا ان کو میں نے بھیجا تھا، جاؤ عرض کرو کہ ہمیں بھی کوئی غلام عنایت کر دیا جائے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ میری لخت جگر، ابھی تو میں نے غلام سارے تقسیم کر دیے ہیں، کیوں نہ میں تمہیں اس سے بھی کوئی اچھی بات نہ بتا دوں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم آپ بھی عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم ہمیں بتائیں کہ وہ کون سی ایسی بات ہے۔ تو سامعین محترم، نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اس وقت حضرت علی اور حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہما آپ کو یہ وظیفہ بتایا، اور ساتھ میں یہ فرمایا کہ جب تم یہ وظیفہ کرو گے تو دن بھر کی تھکن چاہے کتنی بھی ہو، اس وظیفے کے سبب سے ساری تھکن ختم ہو جائے گی۔ اور وہ وظیفہ کیا ہے؟ رات کو سونے سے پہلے 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر کا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے کر کے سوتا ہے، دن بھر کی جتنی بھی تھکن ہو اس وظیفے سے ختم ہو جاتی ہے۔ سامعین محترم،
یہ وظیفہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کا خود بتایا ہوا وظیفہ ہے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی اللہ کے رسول فلاں صحابی بڑا امیر ہے، فلاں بڑا امیر ہے، وہ صدقات دیتے ہیں، خیرات کرتے ہیں، وہ مالی عبادت بھی کرتے ہیں، ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم ان سے نیکیوں میں سبقت لے جائیں۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام کا انداز بھی دیکھیں، وہ نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں یہ وظیفہ بتاتا ہوں کہ تم بھی 33 مرتبہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں اتنی نیکیاں مل جائیں گی کہ تو یہ نیکیاں تمہاری ان کے صدقات و خیرات کے برابر ہو جائیں گی۔ تو سامعین محترم، یہ وظیفہ نہ صرف تھکن کو دور کرنے والا ہے، بلکہ یہ ایسے کلمات ہیں کہ جن سے بے شمار اللہ تبارک و تعالی اجر عطا فرماتا ہے، اور اس سے اللہ تبارک و تعالی کہ فرشتے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھتے رہتے ہیں۔ اور یہ چاہیے کہ ہر مسلمان جو 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، ہر فرض نماز کے بعد اس وظیفے کو اپنائیں، رات کو سونے سے پہلے اس وظیفے کو لازمی کریں۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ جب سے مجھے رسول اللہ نے یہ وظیفہ بتایا ہے، اس کے بعد کبھی بھی کوئی بھی رات ایسی نہیں گزری ہے کہ جس رات میں نے یہ وظیفہ نہ کیا ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ جنگ صفین کی رات میں مجھ سے وہ وظیفہ بھول گیا تھا، رات کے پچھلے پہر مجھے یہ وظیفہ یاد آیا، تو پھر بھی میں نے اس وظیفے کو کیا، یہ پڑھ کر میں سویا ہوں۔ تو یہ وہ عمل ہے کہ جو صحابہ کرام کیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام نے آگے امت کے اندر اس کو منتقل فرمایا ہے۔ تو سامعین محترم، یہ وظیفہ آپ بھی کریں، نیکیاں بھی ملیں گی، جسم کی تھکاوٹ بھی ختم ہو جائے گی، سستی بھی ختم ہو جائے گی۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں۔ نیکسٹ ویڈیو میں انشاءاللہ تعالی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔